اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 3 صفحہ 6 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس میں ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیات 43 تا 46 جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے سپارے کے ہم نے 20 صفحوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا پاؤ جو ہے وہ ہم نے QC2 میں پڑھا، جو سورت جو ہے 37 سے جو ہے 1 سے 37 تک تھے، اور پھر دوسرا پارہ کا حصہ جو ہے پاؤ وہ ہم نے QC3 میں اب شروع کیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے ہم انشاءاللہ جو ہے سورت نمبر جو ہے 38 سے 76 تک جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اور یہ جو ہے بنی اسرائیل کے بارے میں ہے جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ اس میں جو ہے 6 سے لے کے 10ویں نمبر کا صفحہ جو ہے شامل ہے۔ ان کو ہم اپنے بائیں ہاتھ کی جو ہے انگلیوں پر ایسے رکھتے ہیں کہ چھوٹی انگلی پہ جو ہے صفحہ نمبر 6 اور انگوٹھے پر جو ہے صفحہ نمبر 10 ہے۔ تو اس کے اشارے کیا تھے؟ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اور اس دن سے ڈرو۔ یہ اس کے اشارے تھے پہلے صفحے کے، جو کہ چھوٹی انگلی پر ہے، صفحہ نمبر 6، اسے دیکھ لیجئے۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ اور مختصر ہم اسے کہہ سکتے ہیں ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ تو آئیے اس کا تعارف لیتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے حصہ پڑھا تھا اب تک، اس کی آیت کا اس سے تعلق ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مسلسل نصیحت کر رہا ہے، کیا؟ کہ نیک کام کرو۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سلام قول من رب الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یا اسباق یہ ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تواضع اختیار کرو، جس بات کا حکم دیتے ہو اس پر عمل کرو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، موت کو یاد کر کے خشوع پیدا کرو، پھر خود بخود نماز کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ جو ہے آج کے ان آیات کا جو ہے وہ اسباق یا خلاصہ ہے۔ قرآن کو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر لائن میں ہمارے لیے 1 سے 3 نئے الفاظ ہیں، اور ان کو یاد کرنے کے لیے ہم کیا ہے، فقرے اور اشارے جو ہیں ان کو استعمال کریں گے۔ اور دوسری چیز گرامر ہے۔ گرامر میں جو ہے وہ ہم مدد لیں گے TPI اور عربی بول چال سے۔ تو آئیے اس کے لفظی اور فکری ترجمے اور شرح کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور آقیمو قائم کرو، صلاۃ نماز کو، اور آتو دو ادا کرو، زکاۃ زکات، اور ورکعوا نہیں ہے بلکہ یہ ورکعو، اور رکوع کرو، کس سے؟ مع الراکعین، رکوع کرنے والوں سے، یعنی مل کر جو ہے جماعت سے نماز ادا کرو، یہ مطلب۔ اچھا، اس میں یہ جو وَأَقِیمُوا ہے یہ کیا ہے؟ اس میں فعل حرف کیا ہے؟ ہاں بھائی پہلے تو اس کا فیصلہ کریں۔ فعل ہے، اس کے اندر اس کا ہاں امر تو ہے۔ اس میں کتنے حروف ہیں؟ اصل حروف تین۔ کون سے؟ 3 ہے سر، کاف، یس، واو میم قوم سے۔ دیکھیں اس میں واو الف جو ہے یہ تو جمع، واو الف جمع کیسے علیحدہ کر دیں؟
پیچھے کیا رہ گئے؟ حمزہ، کاف یا میم، 4 حرف ہے نا، 4 میں سے 3 تو اصلی ہیں، وہ آپ نے پہچان لیے، کاف یا میم ہے۔ اب اضافی کیا آیا ہے؟ الف آیا، تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ مزید فی ہو گیا۔ اگر مزید فی ہے تو ہم نے جو کل پریکٹس کی ہے اس میں سے کتنے فٹ ہو رہا ہے؟ اس میں الف زیادہ پہلے شروع میں آ رہا تھا۔ اسلامہ کے پیٹرن پہ۔ السلام علیکم۔ اب آپ لوگوں نے یہ کام شروع کرنا، یہ ایکسرسائز ہوگی اب ہماری نا، جو بھی فیل آئے گا ہم دیکھیں گے، یار ثلاثی مجرد ہے تو وہ تو آسان ہے، اس کا تو کوئی، اگر مزید فی ہے تو ہم نے اس کو پہچاننا ہے کہ جو اب تک ہم نے 5 پڑھے یہ ان میں سے تو کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، اگلا لفظ ہے آتو۔ آتو جو ہے اس کا واو الف ہٹا دیا، کیوں؟ جمع کی علامت ہے واو الف، تو واو الف ہم لگاتے ہیں نا، فالا فالو فالو میں واو الف لگاتے ہیں، واو الف شروع سے QC 1 سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ جمع ہے، اس کو ہٹا دیں، اس کی پیچھے رہ گیا الف تا، ایسے ہی ہے آت، تو اب یہ کیا ہے؟ آتا آتا جو ہے وہ آتا فعل ہے، الف آتا یاتی، آتا یاتی، آتا یاتی بھی ہو گیا۔ اب اگلا سوال ہے نا، وہ بتائیں یہ مزید فی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے یہ سر، مزید فی ہے سر، مزید فی ہے۔ اگر یہ مزید فی نہیں ہے، کیا یہ صحیح افعال میں سے ہے؟ کمزور اگر کمزور میں سے ہے تو یہ حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ کیسا کمزور ہوا بھائی؟ حمزہ والا، یہ حمزہ والا ہے۔ اب آپ لوگوں نے دماغ اپنے کھول لینے ہیں، چابیاں آپ کے دماغ میں نے فٹ کر دی ہیں، ان سے کام لو اور ہر فعل کو اس کے گروپ میں پہنچا دو، بس اتنا کام کرو، باقی کام آگے آگے ایسا ایسا کریں۔ اگلا جی کیا ہے؟ ورقعو، ورقعو، واو الف ہٹا دیا، واو شروع والا بھی ہٹا دیا، پیچھے کتنے حرف رہ گئے؟ 4۔ اصل کتنے ہیں اس میں؟ اصل 3 ہوتے ہیں نا، 3 کون سے ہیں؟ کون سے ہیں؟ رے کاف عین، را کاف عین ہو گیا، پیچھے کون سا اضافی آیا؟ سر یہ ثلاثی مجرد ہے، حمزت، یہ ثلاثی مجرد ہے سر، اچھا مان امر ہے لیا یہ، میں نے، امر ہے یہ۔ ہاں امر ہے نا، ویری گڈ، 20/20 اسکیل بڑھا دی، 10 سے 20 کر دیا، 20/20۔ چلو چلو، وَأَقِیمُ، اور قائم کرو صلاۃ نماز کو، وَآتُو، اور دو ادا کرو زکوٰۃ، زکوٰۃ کو، ورکع، اور جو ہے جھکو، رکوع کرو، ورکع جھکنا، مار راکعین، جھکنے والوں یعنی رکوع کرنے والوں کے لیے۔ کیا مطلب ہے؟ نماز سے ہمیں اللہ کو یاد کرنے، اس کا شکر ادا کرنے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ کرنے اور اسے مضبوط کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، جیسے وقت کی پابندی، دوسروں سے سیکھنا، ہم خیال لوگوں سے ملاقات اور ایک دوسرے کی خبر گیری وغیرہ اور مدد کرنا۔ اب لیتے ہیں ایک حدیث اس کے بارے میں، آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ ہوگا، اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا، اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد۔ اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے، چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی اس نفل سے کر دی جائے گی۔ پھر اسی انداز سے سارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب ہے جس کا حساب کتاب بڑا مشکل کام ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں لا تحسنا یوم القیامہ، حساب ہی نہ کر، اللہ بھی ہمیں بغیر حساب کے پاس کر لے۔ تو ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینا، یعنی نماز کی بڑی اہمیت ہے کہ جس نے نماز کو چھوڑا اس نے گویا دین کے ایک جو ہے ستون کو گرا دیا۔ تو زکوٰۃ، دوسری چیز یہاں پہ کیا کیا، وَآقِمُوا الصَّلَاةَ کے بعد وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور قرآن میں تقریباً یہ اکثر اسی طرح دونوں کا اکٹھا ذکر آتا ہے، نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ آتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے دنیا کی محبت ختم ہوتی
ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں. بنی اسرائیل زکوٰۃ دینے کے بجائے ربا اور سود لیا کرتے. ربا یہ سود ہی ہوتا ہے، تو اس قسم کی جو ہے زیادتی کرتے تھے. زکوٰۃ ادا کرنے سے دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں. بنی اسرائیل زکوٰۃ دینے کے بجائے ربا اور سود لیا کرتے تھے. مار راکعین، دوسروں کے ساتھ نماز پڑھو چاہے وہ مالدار ہو یا غریب، مجبور ہو یا حاکم، اس کو تکبر ختم ہوتا ہے، مبشرانہ کھلا دیں گے. ہوتی ہے. مبشر. تو آئیے اگلا حصہ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسُونَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. أَتَأْمُرُونَ، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون اور تم سب بھول جاتے ہو، نسا سے ہے نسیہ بھولنا، وتنسون اور تم سب بھول جاتے ہو کس کو، انفسکم اپنی جانوں کو یعنی اپنے آپ کو، اور انتم جبکہ تم کیا ہے، تتلونا پڑھتے ہو تلاوت کرتے ہو، کتاب کی یعنی تورات کی تم تلاوت کرتے ہو، یہودیوں سے مخاطب ہے بنی اسرائیل سے کہ تم جو ہے لوگوں کو تو یہ حکم دیتے ہو کہ تم لوگ نیکی کرو اور خود جو ہے اپنے آپ نیکی کرنا بھول جاتے ہو جبکہ تم اسی کتاب کو پڑھتے ہو جو بتاتے ہو لوگوں کو. افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم نہیں جو ہے یہ سوالیہ ہے، افلا تعقلون کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے کہ کتاب پڑھتے ہو اور تمہیں سمجھ نہیں آتی جبکہ دوسروں کو نیکی کا کہتے ہو خود نیکی نہیں کرتے اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. اتامرون، کیا ہم یہ جو ہے سوالیہ ہے آج جو ہے حل اور آج دونوں سوالیہ. تامرون جمع کا صیغہ ناس لوگوں کو بالبر یعنی نیکی کا، نیکی کے ساتھ، وتنسون اور بھول جاتے ہو. اب آ جائیں جی یہ تامرون تو ابھی ہم نے پڑھ لیا تھا نا، آتا یہ آتا والا یہ امر مر والا ہے، حکم دینا، مر عامر سے بنتا ہے مر مرو، یہ وہ والا مر سے جمع ہے مرونا. اور یہ جو ہے تنسونا، ہاں اس کے ٹکڑے کرے تنسونا. تنسونا واو تو علیحدہ ہو گیا، وہ تو ہے ہی علیحدہ حرف ہے. تنسونا واو نون اس کا جمع کا صیغہ ہٹ گیا، پیچھے کیا رہ گیا، تا نون سین. ہاں جی کیا ہے یہ، ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مجرد مزید فی ہے؟ ثلاثی مجرد ہے. ناسیہ. تین حرف جب آگے ثلاثی مجرد ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. پھر اس میں ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس میں ہے، ثلاثی مجرد صحیح والا ہے یا کمزور والا ہے یا یکساں والا ہے یا امر والا، وہ کیا ہے حمزہ والا. صحیح افعال میں سے ثلاثی مجرد صحیح. گڈ، یہ دیکھنے کا نا کمزور ہے، اس کو میں 30 میں سے 30 دوں گا اگر یہ ثابت کرے نا. ثابت کرو بھائی یہ جو ہے کمزور حرف ہے تنسا. 30 نمبر میں لیں گے. ابھی تک میں نے 20 ہی دیے لوگوں کو، وہ بھی آج دیے پہلی دفعہ نہیں، ورنہ ہمیشہ 10/10 دیتے. آپ روایت قائم کریں 30 والی، 30 نمبر میں لیں گے. کدھر گیا کوئی بھاگ گیا. یہ صرف ایسا آپ نے کہا تھا یہ جو ہے کمزور حرف ہے؟ نہیں سر، اچھا مجھے تو یہ صحیح شکر ہے، نہیں ورنہ میں کہتا یہ 30 نمبر کا جو ہے اعزاز کس کو ملتا ہے. تا نون سین سسٹر کمزور حروف کی ہم نے یہ پہچان دیکھی تھی، واو یا الف نظر آئے کسی بھی جو ہے فعل میں، اگر واو یا اور الف میں سے کوئی نظر آئے تو ہم کہیں گے وہ کمزور. یہاں مجھے تو وہ تینوں میں سے کوئی نظر. ہاں واو نون میں اگر آپ واو کریں، وہ تو میں نے پہلے ہی علیحدہ کر دیا، یہ تو جمع کی گیا. جو ہم کہتے تھے مسلم سے مسلمون، کافر سے کافرون، کنسا سے تنسون، یہ واو نون تو وہ ہے، وہ تو نکل گیا. وہ واو تو ہم دیکھیں گے، پیچھے تا نون سین ہے تو یہ تینوں صحیح ہیں. اچھا آگے چلتے ہیں. انفسکم اپنی جانوں کو، وانتم اور تم، تتلونا حالانکہ کیا کرتے ہو، وانتم تتلونا تم پڑھتے ہو کتاب کو، افلا تعقلون تو کیا تم نہیں سمجھتے. بر کے معنی ہوتا ہے
کوئی نیک کام کرنا ہے، ایسا کہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے نیک کام کرنا ہے، جیسے اللہ کی عبادت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، اچھے اخلاق، عدل و انصاف اور انسانیت کی خدمت وغیرہ کرنا، اسے بر کہیں گے۔ دوسروں کو اچھے کاموں کا حکم دینا مستقل ایک ذمہ داری ہے، اور خود اچھے کام کرنا ایک الگ ذمہ داری ہے۔ ہمیں دونوں کام بہتر انداز میں کرتے رہنا چاہیے، اور دونوں ہی کیا ہیں؟ بر ہیں۔ جس بات کی آپ تبلیغ کرتے ہیں اس پر عمل بھی کیجئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی یوں ہی کہتا رہے کہ میں خود عمل نہیں کرتا تو میں اس کا حکم بھی نہیں دوں گا، نہیں، وہ کمزور درجہ ہے کہ اگر آدمی کسی کو اچھی بات بتا سکتا ہے وہ تو کم سے کم بتائے، اور خود بھی عمل کرے تو وہ سب سے آسان، سب سے اچھا اور بہتر طریقہ ہے۔ اگلا حصہ دیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ وَاسْتَعِينُوا، اور تم مدد حاصل کرو، وَاسْتَعِينُوا عمر کا صیغہ، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز سے، وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ جو ہے، لَكَبِيرَةٌ، بڑی چیز ہے، اللہ، سوائے اس کے، علی الخاشعین، جو ڈرنے والوں کے لیے۔ یہاں پہ یہ انہا مؤنث کا صیغہ مجھے لگ رہا ہے، یہ کس کے لیے آیا؟ یہاں پہ مؤنث کی چیز اس جملے میں ہے؟ کبیرتن، کبیرتن، نماز کے لیے کسی کے، ہاں یہ کس نے کہا؟ نماز، اس کو 15 امرین نے سر۔ اچھا، پہلے تو تو نے علامہ کا ٹیبل میرا ٹیڑھا کر دیا تھا، چلو آج 15 مل گئے، شکر کرو۔ والصلاۃ، صلاۃ کیا ہے؟ مؤنث لفظ ہے، اس کے لیے ہے۔ وَإِنَّهَا، یہ کیا چیز؟ صلاۃ، نماز جو ہے، اور زکوٰۃ بھی تو مؤنث ہے، زکوٰۃ مؤنث نہیں ہے، بولتا نہیں تھی اس کے آخر میں۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آتی ہیں، دونوں کے لیے ایک ہی اشارہ کیا گیا۔ ہاں، یہ جو زکوٰۃ ہے اور نماز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، بھاری چیز ہے، مشکل کام ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے تو آسان ہے، وہ تو نماز بھی پڑھے گا، زکوٰۃ۔ جو اللہ سے ہی نہیں ڈرتا وہ کیا کرے گا؟ نہ نماز پڑھے گا، نہ زکوٰۃ دے گا، ان کے لیے تو بہت بڑا بوجھ ہے۔ وہ کہیں گے کیا مصیبت ہے، کون صبح صبح سردی میں اٹھے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، کون جو ہے رات کو دیر تک جو انتظار کرے، کون جو سحری کے وقت اٹھے، مطلب اس کے لیے تو ہر عبادت جو ہے مشکل ہے، اور پیسے دینا اگر وہ کنجوس ہے تو اس کے لیے تو اور مشکل ہے کہ یہ میں کیوں دوں۔ تو کہا یہ دونوں مشکل ہیں، کس پہ نہیں ہے؟ خاشعین۔ ہاں جی، کون بتایا یہ خاشعین کیا ہے؟ اسم، فعل، حرف؟ فعل، اسم فعل ہے، فائل نہیں ہے، سر، یہ اسم فائل ہے۔ دیکھ لے، یہ آج اپنے 20 نمبر تو گوا جائے گا۔ الف لام نہیں نظر آ رہا؟ الف لام بھی اور یا نون بھی سر۔ نہیں وہ تو بعد میں، پہلے تو اس نہیں، میں یہ فیصلہ کرنے دے۔ حاشیہ کے یہ ٹیبل الف سے لام نہیں کے ہے؟ اسم ساتھ، ہے سر، اسم ہاں جی، ہے حاشیہ تو سے ہی اسم ہے یہ، لیکن اسم تو ڈرنے سر نے والے ہیں اسم نا، مگر یہ لکھا ہے۔ اسم، مگر یہ ٹیبل والا ڈرنا تو اسم نہیں ہے سر، نہیں، دیکھو ڈرنا ٹیبل سے میری ہے۔ بات سنو، اور ٹیبل تک کبھی نہیں پہنچا تو، پہلے میرے بات کا جواب دے، اسم، فعل، حرف میں سے کیا ہے، پھر آگے میں چلوں اس گا نا۔ میں، ہاں جی، اس میں الف لام کی وجہ سے یہ فعل ہے، اسم ہے۔ تو نے اسم ہے، تو اسم ہے۔ بنیادی چیز ہی ہماری جو ہے نا زیرو کر دی۔ آپ نے تو میرا بنیادی فلسفہ جو میں QC1 پہلی کلاس شروع کرتا ہوں تو وہاں سے پڑھانا شروع کرتا ہوں، الف لام، الف لام، فوراً وہ پکار کے لفظ کرتا، میں اسم ہوں، میں اسم ہوں، میں اسم ہوں، الف لام، دیکھو الف لام، الف لام یہاں پہ آ گیا، اسم ہے۔ اب اگلا حصہ ہوتا ہے، ہاں جی، اگر اسم ہے تو یہ کیا واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے، جمع جمع ہے، جمع ہے سر، جمع ہے۔ یا نون آ گیا، یا ٹھیک۔ نون، پھر تیسرا سوال ہمارا ہوتا ہے، جمع ہے تو یہ مذکر ہے؟ مذکر، مذکر مذکر ہے، مذکر ہے، مذکر ہے، مؤنث ہوتا مذکر تو ہے الف سر۔ کا آتا، تو لہذا الف کا، یہ چاروں اسپیکٹ اس کے پورے ہو گئے، الف لام سے اسم، الف لام سے معرفہ، یا نون سے جمع، یا نون سے جو ہے یہ مذکر۔ اب اس میں پیچھے فعل والی کون سی چیز؟ اب آ جاؤ ٹیبل کی طرف، آپ نے کہا ٹیبل، آ جائے جی، خاشیہ کا ٹیبل کریں۔ ہاں جی، اس میں یہ یا نون والا صیغہ کہیں پہ پورے ٹیبل میں کہیں مجھے دکھا دو کہ خاشعین کے، مضارع کے، یا جو ہے امر کے، یا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس میں کہیں پہ یہ خاشعین، ہاں مصدر میں جا کے بنے گا خاشعین ڈرنے والا یا ڈرنا، وہاں وہ مصدر تو اسم ہے،
وہ تو عوام کہتے ہیں یہ 3 چابیاں جو ہیں فاعل فعل مفعول کی، یہ جو ہے یہ اسم کی چابی ہے. جی بالکل. اس ٹیبل میں آدھا ٹیبل جو ہے افعال کی چابی ہے، ماضی مضارع اور امر نہیں کا، اور آدھی چابیاں جو ہے اس میں فاعل، اس میں فعل، اس میں مفعول کی ہیں، جن کے اپنے ٹیبل ہیں جو ہم پڑھاتے نہیں ہیں، دکھاتے نہیں ہیں آپ کو. یہ اور بات ہے، میں کہیں کہیں کوشش کرتا ہوں بتانے کی، اچھا جی یہ جو فاعل ہے اسے فاعلون، فاعلین، فاعلات، فاعلات، اس طرح کی کوشش کرتے ہیں گول مول کر کے بتانے کی، ان کے اپنے ٹیبل. وہاں ٹیبل میں جو ہے نا یہ جا کے آتا ہے اسما کے اندر، ماضی مضارع امر کے اندر نہیں آتا. افعال صرف وہی ہے 3 ہے، ماضی مضارع امر نہیں، یہ 3 افعال ہیں. وہ جو ٹیبل کے اندر آپ کو یہ اگر نظر آتا ہے تو وہ وہاں پہ اسما کے اندر نظر آتا ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ یا تو اسم ہوگی یا فعل ہوگا یا حرف ہوگی. کلیئر ہوئی یا نہیں کلیئر ہوگی سر، میرے سے غلطی ہوگی تھی، کلیئر ہوگی مجھے. غلطی نہیں ہوگی. آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے وہ ٹیبل جو ہے اس کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ افعال کی دنیا کا ہے، ایک حصہ اسما کی دنیا کا ہے. اور ہم نے یہی فرق کرنا ہے کہ آیا جو لفظ کنسیڈر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں، وہ اس طرف کا ہے یا اس طرف کا ہے. دیکھو دونوں ہاتھ میرے ہیں نا، یہ بھی میرا ہاتھ ہے، یہ بھی میرا ہاتھ ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا یہ میرا نہیں ہے، یہ میرا ہے، لیکن یہ بائیں والا ہے. اسی طرح ٹیبل کے سینٹر میں ایک لائن ڈرا کی ہوئی ہے. کیا 3 چابیاں افعال کی ہیں، 3 اسما کی. یہ ہماری لائن ہے. جو چیز ادھر ہے اس کو ہم ادھر رکھیں گے، جو چیز اس طرف کے اس کو ادھر رکھیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ ادھر والی چیز یہ بھی ادھر کیوں کہ اس ٹیبل کے اندر موجود ہے. یہ نہیں ہے وجہ دو گے تو مجھے تو دکھ اس پر کہ الف آپ کو نہیں پہچانا، مطلب اتنا ذہن آگے چلا گیا. یہ بعض اوقات زیادہ علم ہو جائے تو آدمی کا یہ حال ہوتا ہے، وہ پیچھے بنیادی چیزیں بھول جاتا ہے. بات نہیں. وَاسْتَعِینُوا، وَاسْتَعِینُوا جمع کا صیغہ آ گیا. وَاسْتَعِینُوا، واو نون کو ہٹا دیا، واو نون کو ہٹا دیا، شروع کے واو کو بھی ہٹا دیا. استعینوا، استعینوا. استغفر استغفر کے بیٹر ہے. اس سے زیادہ آسان فعل کوئی نہیں. مزید فی کا اس سے آسان فعل نہیں ہے کوئی پہچاننا کہ استغفرا کے گروپ سے کوئی آ رہا ہو. الف سین تا ہے، اسے ہٹائیں، پیچھے 3 حرف رہنے چاہیے. 3 حرف رہتے کون سے؟ اس کا عین یا نون، فا یا نون جو ہے بتا رہا ہے کہ یہ 3 ہے تو 3 اضافی ہیں. 3 اضافی جو ہے صرف استغفار کے ہوتے ہیں، اور وہ پکے الف سین تا اور شروع میں آتے ہیں. تو ابھی آپ نے مزید فی سے پہچان لیا، یہ مزید فی ہے یا مزید فی؟ مزید فی. مزید فی ہے تو کون سا ہے؟ 6 والا استغفار. استغفار. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. استغفار گروپ کا. آج مبارک ہو آپ لوگوں کو، آپ لوگوں نے مٹھائی نہیں بانٹی کلاس میں. مزید فی کا جو ہے نا فعل خود بخود پہچان کے مجھے بتا دیا کہ یہ جو ہے استغفار سے آ رہا ہے. ابھی تو میں نے اس کو چھیڑا نہیں تھا، میں نے تو صرف اس کے اضافی حروف آگے پیچھے والے ہٹائے تھے. واو الف ہٹایا، واو ہٹایا، آپ نے کہا یہ تو سامنے پڑا ہوا ہے. سر آپ نے سمجھایا اتنا اچھا کہ ہمیں فوراً سمجھ آ گئی ہے. میں نے نہیں سمجھایا، میں نے نہیں سمجھایا. اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے، اللہ تعالیٰ. ایوری تھنگ گوز ٹو اللہ. بندہ اگر آیا وہ بھی اللہ نے بھیجا ہے. بندے نے کچھ کہا ہے تو اللہ نے اس کو کہا ہے، اس کے ذہن میں ڈالا، اس سے کھلوایا. مت بھولو بس صبر، صبر کے صلاۃ پر صلاۃ، اور انہا یہ ہم نے کر لیا تھا. یہ وقت ضائع ہو رہا ہے، آگے چلیں. جب کبھی اللہ کی اطاعت میں مشکلات کا سامنا ہو تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کیجیے، اس لیے کہ نماز اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط بناتی ہے. جب کبھی اللہ کی اطاعت میں مشکلات کا سامنا ہو تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کیجیے، اس لیے کہ نماز اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط بناتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر اور استقلال دے دیتا ہے، اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ بہتر اور سے زیادہ بے پایاں خیر نہیں.
صبر ایوب مشہور، ایوب علیہ السلام کتنے سالوں سال صبر کرتے، الحمدللہ۔ آئیے اگلا حصہ لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ الذین یظنون جو یقین رکھتے ہیں، گمان رکھتے ہیں، وہ خیال رکھتے ہیں، انہم یہ کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے تھے، کس سے؟ ربہم، اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ اور وہ یہ ہیں الیہ راجعون، کہ یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ وہ لوٹنے والے۔ تین طرح کی جو ہے نا اس آج کے سبق میں جو ہے نا اللہ نے نشانیاں بتائیں۔ ایک تو یہ ہے جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، دوسرے یہ ہے یہ رکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، اور تیسری کیا چیز تھی بھائی، کون بتائے گا؟ آج کے سبق میں تین چیزیں، نماز اور زکوٰۃ ٹائم۔ بندوں کی بات ہو رہی ہے، نماز صبر کی بات نہیں ہو رہی۔ تین قسم کے بندوں کا اللہ نے ذکر کیا، ایک وہ جو یہ اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، دوسرے وہ جو اسی کی طرف لوٹنے کا یقین رکھتے ہیں، تیسرے کون سے؟ خاشعین، ڈرنے والے۔ اب یہ جو ہے یہ صفات آ رہی ہیں متقین کی، وہ جو متقین کا ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، اب ان کی یہ اور مزید صفتیں آ گئی۔ خاشعین، اللہ سے ڈرتے ہیں تو نماز اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ وہ یہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب سے ملنا ہے، اور یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کی طرف لوٹنا ہے۔ تو یہ تین مزید صفات آ گئی ان کی، جو صبر کرنے والے ہیں، جو کیا ہے زکوٰۃ اور نماز ادا کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ وہ ڈرنے والے ہیں، اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، آج کا سبق یہ تقریباً یہی تھا۔ الذین، وہ لوگ یظنون جو گمان رکھتے ہیں، انہم ان کا ملاقو کہ وہ ملاقات کریں گے، ربہم اپنے رب سے، انہم اور انہوں میں سے الیہ راجعون وہ لوٹیں گے۔ تو یہ چلتے چلتے یہ دیکھ لیں، ایک لفظ آیا یظنون، ہاں جی یظنون، اس سے بھی آگے آگے نا، اب تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے یا نہیں ہے، مزید فی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ثلاثی مجرد ہے تو یہ صحیح ہے، کمزور ہے، یکساں والا ہے، یا جو ہے وہ ڈبل حروف والا، صحت مند صحت مند۔ فیصلہ کرو ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مجرد مزید فی ہے؟ ثلاثی مجرد۔ ٹھیک ہے، اب کام آسان ہو گیا۔ ثلاثی مجرد ہے تو اس میں یہ صحیح میں ہے یا یہ جو ہے کمزور ہے؟ اس کے روٹ لیٹر نکالیں، روٹ لیٹر اور صحت مند ہے، صحت مند والا یہ اس صورت میں ہے جب کہ ہم اس کی سیکنڈ کوالٹی دیکھیں۔ فرسٹ کوالٹی اس کی یہ ہے کہ یہ یکساں حروف والا ہے۔ ظنّا، گمان کرو، یہ پڑھا تھا نا، گمان، اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے۔ ظنّا وہ جو ہے یہ وہ والا ہے، ظنّو جو ہے یہ ظنّا وہاں سے آ رہا ہے، ظنّا یکساں حروف کیا ہے؟ ثلاثی مجرد، مزید فی تو نہیں ہے نا؟ آگے ہے ملاقو، ملاقو جی، اس کا واو الف ہٹا دیا میں نے، پیچھے کتنے حرف رہ گئے؟ چار۔ اس کا روٹ لیٹر چاہیے مجھے۔ میم لام کاف، لام کاف یا ملاقا، ہاں جی، تو یہ ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ چار حرف ہے نا، چار حرف ہے نا، آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ چار حرف، ٹھیک ہے، چار حرف ہے نا، میں نے مان لیا چار حرف ہیں، چار حرف ہیں تو ثلاثی مجرد تو نہ ہوا نا؟
مزید فی ہے یہ. مزید فی. مزید فی ہے پھر. مزید فی میں بھی آگے بہت سے گروپ ہیں، جیسے ثلاثی مجرد میں تھا صحیح افعال، کمزور افعال، یکساں حروف والے افعال، حمزہ والے. اسی طرح بعین اسی طرح جو ہے اس میں مزید فی میں بھی 4 گروپ ہیں، صحیح افعال، کمزور افعال، یکساں حروف والے افعال، حمزہ والے افعال. وہی 4 گروپ وہاں ہیں. تو یہ ان کا کمزور لفظ ہے. یہ کس کا کمزور لفظ ہے؟ مزید فی. لیکن مزید بات فی یہ کا آپ نے پہچانا کیسے کہ یہ مزید فی ہے؟ وہ تو پھر جب سر اس کے کمزور حروف میں پڑھاؤں گا وہاں بتاؤں گا نا. یہاں تو آپ نے یہ پہچانا چاہیے ثلاثی مجرد ہے یا نہیں ہے، مزید فی ہے یا نہیں ہے. کیسے پتہ چلا آپ کو کہ یہ مزید فی ہے؟ سر جو پہلے لفظ پہ تشدید آئی ہوئی ہے اس وجہ سے. ہم نے 4 حروف گنے، ہم نے اس حروف کے کی وجہ اندر سے. جو اضافی جمع واو الف تھا اس کو ہٹا کے ہم نے گنا 4 تھے. تو ہمیں پتہ ہے ثلاثی مجرد میں 3 ہوتے ہیں، اگر اضافی ہو تو وہ مزید فی ہوتا ہے. اس سے ہمیں پتہ چل گیا مزید. پھر مزید فی میں اب آگے چونکہ ہم نے ابھی تک کوئی کیٹیگری آپ کو صحیح شروع کی ہی نہیں ہے، صرف افعال کی پہچان کرا رہے ہیں، اس لیے یہاں پہ اتنا پہچان لینا کہ یہ مزید فی ہے ایک بڑی کامیابی ہے آپ کی. ماشاءاللہ. جی آج کے سبق کو اور زیادہ طویل ہم نہیں کریں گے، جلدی سے اسے آگے چلائیں. نماز کی رغبت اور شوق پیدا کرنے کے لیے خشوع پیدا کیجیے. اس طرح کی موت کو اور موت کے بعد کے حالات کو اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے ملنے کو یاد رکھیے. تو اس پورے جو ہے سبق کا ترجمہ یہ تھا. اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، یا پھر تم نہیں سمجھتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیلنج سا کر کے پوچھا کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اور تم مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ساتھ. بلا شبہ وہ بڑی دشوار ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں. وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو آئیے اس کے اسباق ہم ایک بار دوہرا لیتے ہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، توازن اختیار کرو، جس بات کا حکم دیتے ہو اس پر عمل کرو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، موت کو یاد کر کے خشوع پیدا کرو، پھر خود بخود نماز کا پڑھنا آسان ہو جائے گا. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جس بات کی میں تبلیغ کرتا ہوں مجھے خود بھی اس پر عمل کرنے والا بنا. اپنا احتساب کریں اور پلان بنائیں کہ انشاءاللہ میں موت کو یاد کرنے کی غرض سے قبرستان جاؤں گا اور تصور کروں گا کہ گویا میں خود قبر میں دفن ہوں، یعنی میرا بھی آخر ہو گیا. اس آیت میں جو ہے آنے والے اسما دیکھ لیجئے. انفسکم، انفس میں نفس ہے، نفس جو ہے واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے انفس، اور نفوس اس کی 2 جمع ہوتی ہے. کتاب کی جمع کتب، کبیرہ جو ہے اس کا اپوزٹ ہوتا ہے صغیرہ. میں نے بتایا تھا اسما میں ہم نے 2 چیزیں دیکھتی ہیں، ایک ان کی واحد جمع، دوسرا ان کے متضاد اپوزٹ. تو کبیرہ جو ہے اس کی اپوزٹ کیا ہوگا؟ صغیرہ. اور پھر ہم نے اس میں کیا دیکھا، ایک اور چیز تھی. ہاں چلیے 3 حروف والے صحت مند جو ہے افعال میں رکع، رکع رکوع کرنا، جھکنا. رکع یرکع ارکع راکع ڈیش رکوع، یہ فتح کے اس پہ وزن پہ. دوسرا تھا آمرا، آمرا یامرو مر، آمر معمور امر، یہ باب نصرہ سے ہے، یہ ہمارا پڑھا ہوا ہے QC2 میں. تو اکلا، اکلا یاکلو اکل، آکل معقول عقل، یہ جو ہے باب دربہ کا ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ اکلا یاکلو سے، کہ یاکلو میں مضارع میں زیر نیچے آ رہی ہے. تو اس کے بعد ہے خاشین میں خشع یخشو اخشع، خاشع ڈیش خشوع، یہ جو ہے یہ بھی با فتح سے تھا. اس کے بعد ہے رجع، رجع یرجع ارجع، راج ڈیش رجوع. تو یہ ہمارے تھے. اب ان کے ٹیبل ہیں، تو کوئکلی اگر کوئی ایک ٹیبل کرا دے تو باقیوں کو ٹیبلوں کو ہم ویسے گزار دیں گے. جی کون کرائے گا یہ رکع کا ٹیبل؟ میں کرا دوں. جی کرائیے غزل، سسٹر غزل آپ کرائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رکع اس نے رکوع کیا، رکعوا ان سب نے رکوع کیا، رکعت آپ نے رکوع کیا، رکعتو میں نے رکوع کیا، رکعتم آپ سب نے رکوع کیا، رکعنا ہم سب نے رکوع کیا، رکعت اس عورت نے رکوع کیا. فعل مضارع یرکعو وہ رکوع کرتا ہے، یرکعونا وہ سب رکوع کرتے ہیں، ترکعو آپ رکوع کرتے ہیں، ارکعو میں رکوع کرتا ہوں، ترکعونا آپ سب رکوع کرتے ہیں، نرکعو ہم سب رکوع کرتے ہیں، یا ترکعو وہ عورت رکوع کرتی ہے.
फिल अमर इरका रुकू कर, इरका ओ रुकू करो, ला तरका मत रुकू कर, ला तरका ओ मत रुकू करो, राकिउन रुकू करने वाला, डैश रुकू उन रुकू करना। गुड, एक्सीलेंट। और उससे आगे था अमरा, ये पढ़ा हुआ है इसलिए मैं तेजी से करा देता हूँ। अमरा, अमरु, अमरता, अमरतु, अमरतुम, अमरना, अमरत, यामरु, यामरुना, तामरु, आमरु, तामरुना, नामरु, तामरु, मुर, मुरु, ला तामुर, ला तामुरु, आमिरुन, मामूरुन, अमरुन। तो अगला है अकला। अकला भी आसान है इसलिए मैं कर देता हूँ। अकला, अकलू, अकलता, अकलतु, अकलतुम, अकलना, अकलत, याकुलू, याकुलूना, ताकुलू, आकुलू, ताकुलूना, नाकुलू, ताकुलू, एक, एकलू, ला ताकिल, ला ताकिलू, आकिलुन, माकूलुन, अकलुन। इसमें ये याद रखना जेर के साथ जो है इसका अमर नहीं जो है चलता है। उसके बाद है खशा, खशा, खशाऊ, खशा, खशातु, खशातु, खशाना, खशात, यखशौ, यखशौना, तखशौ, तखशौ, तखशौना, नखशौ, तखशौ, इख्शा, इख्शौ, ला तखशा, ला तखशौ, खाशिउन, डैश, मखशून, या जो है खुशून, खुशून जो है यहाँ पे दिया है, हम वही लेंगे। रजा, रजा, रजाऊ, रजाता, रजातु, रजातुम, रजाना, रजात, यरजू, यरजूना, तरजू, तरजू, तरजूना, नरजू, तरजू, इरजा, इरजाऊ, ला तरजा, ला तरजू, राजून, मरजून, और रुजून या रजाऊन, दो आते। अब कमजोर ले लें। कमजोर में जो है इसमें जो आया है वो नासिया, नासिया, यंसा, इंसान, नासन, मंसियून, निसियान। और दूसरा है तला, तला, यतलू, उतलू, तालुन, मतलून, तिलावतुन। अब इनके टेबल आप लोग कर लें। हाँ जी, कौन करेगा? हाँ, जन्ना भी था, जन्ना, यजुन्नु, जुन्नु, जानून, मजनून, जन्नु। अच्छा, हाँ जी, नसिया का टेबल कौन कराएगा? जी सिद्रा खुशी, आपने अनम्यूट किया है, मैडम आप करा दें। नसिया वो भूल गया, नसऊ वो सब भूल गए, नसीता आप भूल गए, नसी तू मैं भूल गया, नसी तुम आप सब भूल गए, नसीना हम सब भूल गए, हिया नसत वो औरत भूल गई, यंसा वो भूलता है, यंसौना वो सब भूलते हैं, तंसा आप भूलते हैं, अंसा मैं भूलता हूँ, तंसौना आप सब भूलते हैं, नंसा हम सब भूलते हैं, हिया तंसा वो औरत भूलती है। इंसा भूल, इनसो भूलो, ला तंसा मत भूल, ला तंसो मत भूलो, नासिन भूलने वाला, मनसियुन जिसको भुला दिया गया, निसानुन भूलना। गुड। तो अगला है तला। तला का भाई कौन करेगा? किसकी बारी है? ओके, मोहम्मद रिजवान आप कराएं। अमरीन आपसे अगला कराते हैं, आप वेट कीजिए। हाँ, तला, तला उसने तिलावत की, तलऊ उन सब ने तिलावत की, तलऊ था आपने तिलावत की, तलऊ तो मैंने तिलावत की, तलऊ तुम आप सब ने तिलावत की, तलऊ ना हम सब ने तिलावत की, तलत उस औरत ने तिलावत की। यतलू वो तिलावत करता है, यतलू ना वो सब तिलावत करते हैं, ततलू आप तिलावत करते हैं, अतलू मैं तिलावत करता हूँ, ततलू ना आप सब तिलावत करते हैं, नतलू हम सब तिलावत करते हैं, या ततलू वो औरत तिलावत करती है। उतलू तिलावत कर, उतलू तिलावत करो, ला ततलू मत तिलावत कर, ला ततलू मत तिलावत करो, तालिन तिलावत करने वाला, मतलून जिसकी तिलावत की गई, तिलावत उन तिलावत करना। गुड, एक्सीलेंट। हाँ जी, अमरीन जन्ना का टेबल आप कराएं, ये तो बहुत आसान है। हाँ। जन्ना उसने गुमान किया, जन्नू उन सब ने गुमान किया, जननता आपने गुमान किया, जननतु मैंने गुमान किया, जननतुम आप सब ने गुमान किया, जनन्ना हम सब ने गुमान किया, जन्नत उस औरत ने गुमान किया। यजुन्नु वो गुमान करता है, यजुन्नूना वो सब गुमान करते हैं, तजुन्नु आप गुमान करते हैं, अजुन्नु मैं गुमान करती हूँ, तजुन्नूना आप सब गुमान करते हैं, नजुन्नु हम सब गुमान करते हैं, हिया तजुन्नु वो औरत गुमान करती है। जुन्ना गुमान कर, जुन्नु गुमान करो, ला तजुन्ना मत गुमान कर, ला तजुन्नु मत गुमान करो, जानुन गुमान करने वाला, मजनून जिसका गुमान किया गया, जन्नुन गुमान करना। गुड, एक्सीलेंट जॉब। तो आइए, इसमें मजीद फीका कोई है नहीं। चलो जान चले, वो तो कहता है कोई नहीं है, हमने तो सारे निकाले थे। हैं, एक बात पूछना चाह रहा था सर। हाँ, तो खाशा मतलब आ उसको हमने खाशा को क्या हो गया?
خاشع ہم نے پڑھا ہوا ہے سر، ابھی پڑھا ہے. تو پہلے ہم نے پڑھا تھا خاشیع، وہ ڈرا. تو یہ خاشع بھی اس کا بھی وہی معنی ہے. یہی ہے لفظ، یہی ہے، اس میں تھوڑا سا وہ بناوٹ میں فرق آیا ہے، باقی یہ وہی ہے، صحیح وہ افعال تو میں سے. کمزور، ہاں وہ تو کمزور حرف تھا نا خاشیہ. یہ جو ہے یہ صحیح میں سے. آئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. آئیے چلتے ہیں، دیر ہو گئی ہے، اس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامر میں آج ہم حاسبہ کا جو ہے وہ ٹیبل دیکھیں گے. حاسبہ یہ قرآن میں تقریباً 42 مرتبہ آیا ہے لفظ. تو آئیے اس کے جو ہے افعال یہ جو زیادہ آئے ہیں قرآن میں کیا ہے اس کے وزن پہ، قاتلا، جادلا، نادا، جاہدا، نافقا، عاقبہ، ہاجرہ، بارکا، شاکا، یہ جا یہ جو ہے یہ زیادہ اس میں آئے ہیں تعداد میں اسی ٹیبل سے. پھر یہ ہم نے دیکھ لیا یہ ہم نے کی ہوئی ایکسرسائزز کی. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں، اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. تو آئیے چلتے ہیں حاسبہ، اس نے حساب لیا. اس میں کیا ہے پہلے حرف کے بعد الف کا اضافہ ہے. تو آئیے اس کا ٹیبل دیکھتے ہیں. حاسبہ اس نے حساب لیا، حسبو ان سب نے حساب لیا، حاسبتا آپ نے حساب لیا، حاسبتو میں نے حساب لیا، حاسبتم آپ سب نے حساب، حاسبنا ہم سب نے حساب لیا، حاسبت اس عورت نے جو ہے وہ حساب لیا. ہاں جی اب آپ کی باری ہے، کون کرائے گا؟ ٹائم کم میں جلدی جلدی کرائیے. جی سسٹر فیضہ، جی سسٹر فیضہ کرائیے. حاسبہ اس نے حساب لیا، حاسبو ان سب نے حساب لیا، حاسبتا آپ نے حساب لیا، حاسبتو میں نے حساب لیا، حاسبتم آپ سب نے حساب لیا، حاسبنا ہم سب نے حساب لیا، یا حاسبت اس عورت نے حساب لیا. ماضی تو آسان ہو گیا. اس کا مکالمہ بھی دیکھ لیں چلتے چلتے. حل حاسبہ، نام حاسبہ، حل حاسبو، نام حاسبہ، حل حسبتا، تا آ گیا، نام تا جو ہے نام آ جائے گا. حسبتو، حل حسبتم تم آ گیا، تم جو ہے وہ حسبنا. آئیے مضارع دیکھتے ہیں. یحاسبو وہ حساب لیتا ہے یا لے گا، یحاسبونا وہ سب حساب لیتے ہیں یہ لیں گے، تو حاسبو آپ حساب لیتے ہیں یہ لیں گے، حاسبو میں حساب لیتا ہوں یا لوں گا، تو حاسبونا آپ سب حساب لیتے ہیں لیں گے، نحاسبو ہم سب حساب لیتے ہیں لیں گے، تو حاسبو وہ عورت حساب لیتی ہے لیں گے. ہاں جی مضارع کون کرے گا؟ کس نے ہینڈ ریز کیا تھا؟ سسٹر سلمہ آپ کا ہینڈ مجھے نظر آیا تھا ایک ریز. یحاسبو وہ حساب لیتا ہے، یحاسبونا وہ سب حساب لیتے ہیں، تو حاسبو آپ حساب لیتے ہیں، او حاسبو میں حساب لیتا ہوں، تو حاسبونا آپ سب حساب لیتے ہیں، نحاسبو ہم سب حساب لیتے ہیں، تو حاسبو وہ عورت حساب لیتی ہے. گڈ. آئیے مکالمہ دیکھ لیں. حل یحاسبو، نام نعم یحاسبو، یحاسبو، حل یحاسبونا، نام نعم یحاسبونا، یحاسبو، حل تحاسبو، تحاسبو نعم تایا، نعم نعم یحاسبو، احاسبو، حل تحاسبونا، تحاسبونا نعم تحاسبو نحاسبو، ہو جائے گا، لہذا کوئی نحاسبو. فرق نہیں. ہاں اب اس کا امر کیسے بنتا ہے؟ حاسبہ سے لیتے ہیں یحاسب، یہ علامت مضارع گرائی اس کو ساکن کیا تو یہ کیا بننا؟ حاسب. تو حاسب سے یہ دیکھ لیں ہمارا کیا ہوگا؟ حاسب حساب لے، حاسبو حساب لو، لا تو حاسب مت حساب لے، لا تو حاسبو مت حساب لو. اور عربی بول چال اس کی دیکھ لیں، حاسب احاسبو، تو حاسبو نحاسبو. نحاسبو، تو ابھی جو ہے امر وہ جو ہے دیکھیں اس میں فاعل مفعول فعل بہت آسان ہے، یہ بتا دیا. میم کا سرا لگائیں شروع میں، اور یہ آخری لفظ کو جو ہے ساکن کر کے پہلے والے کے نیچے جو ہے کیا زیر لگا دیں، تو کیا ہو گیا؟ محاسب. اور مفعول بنانا ہو یہی زیر اٹھا کے اس کو اوپر لے جائیں تو کیا ہوگا؟ محاسب، محاسب، محاسب. تو یہ دیکھیے اس کی ترتیب. اور مصدر کیا ہوگا؟ محاسبت. یہ میں نے کہا مصدر کا کوئی قانون نہیں ہے، آپ کو یاد کرنے پڑیں. محاسبہ کا محاسبہ کوئی تک نہیں بنا کیسے بنا. تو لہذا جیسے تعلیم، علامہ سے تعلیم،
کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کہاں سے تیل لے آیا کہاں سے وہ کر دیا، وہ آپ کو یاد ہو جاتی ہے. علامہ تعلیم، حاسبہ محاسبہ، یہ آپ نے اسی طرح لفظ یاد کرنا. تو آئیے یہ ہو گیا. اب یہ جو ہے آپ کی ابھی حل انت محاسب، نام آنا محاسب، حل انت محاسب، نام نحن محاسب. آئیے پورا ٹیبل ہمارا آ گیا ہے. اس پورے ٹیبل کو آپ میں سے جو دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھتے رہیں. جنہوں نے نماز پڑھنی ہے 5 منٹ کا ہم بریک کریں گے. اس کے بعد جو ہے یہ میڈم سدرا نے 2 دفعہ میوٹ کیا، اس سے یہ ٹیبل کرائیں گے نماز کے بعد. 5 منٹ کا وقفہ ہے. 5 منٹ آپ جو ہے وہ وقفہ کر لیجیے میری طرف سے.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, किसकी बारी थी? किसको कहा था? किसने कराना है? कोई क्लास में? यस मैडम, कराएं जी। हसबा उसने हिसाब किया, हसबो उन सब ने हिसाब किया, हसबता आपने हिसाब किया, हसबतु मैंने हिसाब किया, हसबतुम आप सब ने हिसाब किया, हसबना हम सब ने हिसाब किया, हिया हसबत उस औरत ने हिसाब किया। जो हासिबु वो हिसाब लेता है, जो हासिबूना वो सब हिसाब लेते हैं, तो हासिबु आप हिसाब लेते हैं, ओ हासिबु मैं हिसाब लेता हूँ, तो हासिबूना आप सब हिसाब लेते हैं, नो हासिबु हम सब हिसाब लेते हैं, हिया तो हासिबु वो औरत हिसाब लेती है। हासिब हिसाब ले, हासिबु हिसाब लो, ला तो हासिब मत हिसाब ले, ला तो हासिबु मत हिसाब लो, मुहासिबुन हिसाब लेने वाला, मुहासबुन जिसका हिसाब लिया जाए, मुहासबा हिसाब लेना। जी, और कौन कराना चाहेगा? यस, और कौन है क्लास में जो कराना चाहता है? कराइए जी। सिस्टर नादिया, अशरफ और ताहिरा है। चलें पहले नादिया से कराते हैं, उसने हैंड रेज किया है, उसके बाद जो है ताहिरा और रिजवान करेंगे। चले। हसबा उसने हिसाब किया, हसबू उन सब ने हिसाब लिया, हसबता आपने हिसाब लिया, हसबतु ना मैंने ना ना हिसाब ना भाई, ये वाला टेबल मुझे नहीं चाहिए। फर्क करो। अभी मैं 2 टेबल आपके सामने करता हूँ माजी के। हसबा, हसबू, हसबता, हसबतु, हसबतुम, हसबना, हसबत। हासबा, हासबू, हासबता, हासबतु, हासबतुम, हासबना, हासबत। कोई फर्क नजर आया दोनों टेबलों में? दोनों माजी के थे। हासबा, हासबू, हसबता, हसबतु, फिर हसबता हसबतुम, कर दिया। ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, नहीं आगे जा सकती। हासबा, हासबू, हासबता। अलिफ को लेके आना है बीच में। अलिफ नहीं लाओगी तो ये हसीबा का टेबल बन जाएगा। हासबा, हासबू, हाँ, हासबता, हासबतु, हासबतुम, हासबना, हासबत, गुड। युहासबु, तुहासिबूना, तुहासिबु, उहासिबु, अलिफ को साथ तुहासिबूना, लेके चलना है, अलिफ को नहीं छोड़ना है। तुहासिबु, तुहासिबूना, नुहासिबु, तुहासिबु, हासिब, हासिबु, ला तुहासिब, ला तुहासिबु, मुहासिब, मुहासबा, मुहासबा। हाँ जी, किधर की सिस्टर तायरा? आपने अनम्यूट किया था, करें जी। हासबा इसने हिसाब लिया, हासबू इन सब ने हिसाब लिया, हासबता आपने हिसाब लिया, हासबतु मैंने हिसाब लिया, हासबतुम आप सब ने हिसाब लिया, हासबना हम सब ने हिसाब लिया, हासबत इस औरत ने हिसाब लिया। युहासिबु वो हिसाब लेता है, युहासिबुना वो सब हिसाब लेते हैं, तुहासिबु आप हिसाब लेते हैं, उहासिबु मैं हिसाब लेता हूँ, तुहासिबुना आप सब हिसाब लेते हैं, नुहासिबु हम सब हिसाब लेते हैं, तुहासिबु वो औरत हिसाब लेती है। हासिब हिसाब ले, हासिबु हिसाब लो, ला तुहासिब मत हिसाब ले, ला तुहासिबु मत हिसाब लो, मुहासिब मुहासब मुहासबा। हाँ जी, ब्रदर रिजवान कीजिए अब कराई। हासाबा उसने हिसाब लिया, हासाबू उन सब ने हिसाब लिया, हासाबता आपने हिसाब लिया, हासबतु मैंने हिसाब लिया, हासबतुम आप सब ने हिसाब लिया, हासबना हम सब ने हिसाब लिया, हासबत उस औरत ने हिसाब लिया। युहासिबु वो हिसाब लेता है, युहासिबुना वो सब हिसाब लेते हैं, तो हासिबु आप हिसाब लेते हैं, वो हासिबु मैं हिसाब लेता हूँ, तो हासिबुना आप सब हिसाब लेते हैं, नु हासिबु हम सब हिसाब लेते हैं। हिया तो हासिबु वो औरत हिसाब लेती है। हासिबा हासिब हिसाब ले, हासिबू हिसाब लो, ला तो हासिब मत हिसाब ले, ला तो हासिबू मत हिसाब लो, मुहासिबुन हिसाब लेने वाला, मुहासबुन जिससे हिसाब लिया गया, मुहासबातुन हिसाब लेना। गुड जी। सिस्टर अनम शहजादी कराइए सिस्टर। हसबा उसने हिसाब लिया, हसबू उन सब ने हिसाब लिया, हसबता आपने हिसाब लिया, हसब तू मैंने हिसाब लिया,
हसबतुम आप सबने हिसाब लिया, हसबना हम सब ने हिसाब लिया, हसबत उस औरत ने हिसाब लिया, युहासिबु वो हिसाब लेता है, युहासिबूना वो सब हिसाब लेते हैं, तो हासिबु आप हिसाब लेते हैं, हुआ हासिबु मैं हिसाब लेता हूँ, तो हासिबूना आप सब हिसाब लेते हैं, नुहासिबु हम सब हिसाब लेते हैं, हिजा तो हासिबु वो औरत हिसाब लेती है, हासिब हिसाब ले, हासिबु हिसाब लो, तो हासिब मत हिसाब ले, ला तो हासिबु ला किधर गया? ला तो हासिबु मत हिसाब लो, मुहासिब हिसाब लेने वाला, मुहासब जिसका हिसाब लिया जाए, मुहासबा हिसाब लेना। हासिब हासिब, ला तो हासिब, ला तो नहीं का तो है ही, यही काम ही ये ला कर रहा है, अगर ला को हटा देंगे फिर तो नहीं बनेगा ही नहीं, तो इसलिए ला तो हासिब, ला तो हासिब। जजाकुल्लाह, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आखिर में आके ये ला हमारा एक गैब कर दिया टेबल का, बड़ी मुश्किल से मैं वापस खींच के लाया हूँ कि मुझे नजर आ है। चले आइए जी, ये टेबल जो है अहम था, इसकी हाँ अहमियत तो मैंने बताई नहीं आपको। यस, इस टेबल में क्या कोई खास बात नजर आ रही है? इस पे हमने इतना टाइम लगाया, 4 बंदों से करवाया और पकड़ धकड़ भी की। एनीबॉडी हैज एनी आइडिया कि इस टेबल में क्या खासियत है? एक तो ये नजर आ रहा है कि अलिफ साथ साथ चल रहा है इसके, हाँ, वरना ये तो अलिफ। हसीबा से आपने फर्क करना है। हसीबा में अलिफ नहीं है, हासाबा में जो है अलिफ है। हसीबा का जब टेबल करेंगे वो मिलती जुलती आवाज होगा, लेकिन जब तक आप हासिबा का अलिफ नहीं लेके चलेंगे टेबल सही नहीं होगा। इससे मिलता जुलता एक फेल हमारे है जो बाप का नाम है। कल आपको मैंने इंकशाफ दिया था कि अब तक आप 4 बाप पढ़े आए थे, कल तो मैंने आपको 5वां बाप भी दे दिया कि हसीबा भी एक बाप है। हसीबा जो है वो एक अहम इंपॉर्टेंट बाप है। अगर आप उसको लाके इस हासिब के मजीद फी के वजन पे कर देंगे या मजीद फी को उसके वजन, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टेबल का कि ये हसीबा जो अहम बाब है उसके वजन पे जो है उससे निकला हुआ है, तो इसके अलिफ को जो है हमने मजीद फी के साथ लेके चलना है। ठीक है, तो ये आपने नहीं भूलना। ओके, चलें जी आगे चलते हैं। आगे तो है 6 चाबियां। मुहासिबा हिसाब लेना, मुहासिब मुहासब सॉरी मुहासिबा, ये मुहासिबा तो होनी चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए? सर ये ये उल्टी गलत साइड से इन्होंने कह रहे, इस साइड से हासबा युहासिबु। मेरा मेरा ज़हन क्यों नहीं उसे एक्सेप्ट कर रहा, बार बार उसको रोक रहा है। असल में ये उल्टे लिखे हुए हैं, आपने दुरुस्त बनाया सिस्टर, टेबल में हेर फेर है। हासिब युहासिबु, ये भी गलत है, मैं अपना ही करता हूँ। हासबा 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 युहासिबु हासिब, ये है इसके असल। हासबा युहासिबु हासिब, और ये क्या होगा? मुहासिब मुहासिब मुहासिबत। ये टोटली उल्टा हुआ है, आई डोंट नो ये उल्टा चक्कर कैसे हो गया। हालांकि ये ओरिजिनल वो है, स्लाइड है, मेरी अपनी भी नहीं है। नॉर्मली ये होता है इनमें मैं खुद बनाता हूँ वो कट पेस्ट करके, ये कट पेस्ट नहीं, ये डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम की ओरिजिनल स्लाइड है, लेकिन ये उल्ट कैसे गई अभी तक मुझे समझ नहीं आई है। चले इसकी तो रिसर्च करेंगे। आपके 6 चाबियां पूरी हुई। हसबा युहासिबु हासिब मुहासिब मुहासिब मुहासिबत। ठीक है जी, हो गया। हाँ, ये हमने सीखा था, क्या सीखा था? अगेन ये चाबी उल्टी आई है, इसको छोड़ दे, नहीं आप कंफ्यूज होंगे। तू मुहासबा कर अपने आप का। हाँ जी, क्या होगा? बनाए जी, कोशिश करें। तू मुहासबा कर हासिबु है, तू हासिबु हासिबु अपने आप का का लफ्ज साथ में लगा दे। तू हासिबु का, तू हासिबु का, तू कर अपना अपने आप का। आगे युहासिबुकुम बिल्लाह, युहासिब नफ्सों का भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ का लफ्ज भी आप लगा दें तो उससे भी हो जाएगा। अच्छा, युहासिबुकुम बिल्लाह करें जी तर्जुमा, ये इस तरफ है जमा का सीगा।
युहासिबुकुम यानी उन सब का जो है हिसाब लेगा कौन? अल्लाह, क्योंकि फाइल है यहाँ पे, अल्लाह उन सब का हिसाब लेगा, या अल्लाह जो है उन सब का हिसाब लेता है, क्योंकि मुदारे दोनों तर्जमे है, लेता है और लेगा, दोनों तर्जमे आप फिट कर सकते हैं। आगे है हासिबु अनफुसकुम, ये जो ऊपर आपने ये यहाँ से उसको उठा के जोड़ा था ना कि हासिबु यानी जो है हासिबु तुम सब हिसाब लो, अनफुसकुम अपने आप का, और यहाँ अब ये जो है नफ्स की जगह आप जो है कुम भी करते हैं, युहासिबु कुम, युहासिबु कुम, नफ्स अगर अनफुस ना भी लाए तब भी जो ये कुम जो है इसका तर्जमा कर देगा। हासिबु यानी तुम सब हिसाब लो, कुम अपना, जोड़ देंगे इनको, और वो अनफुस लाए तो उसको बेहतर, एक बेहतर अंदाज में उसने किया है ग्रामर के लिहाज। आइए जी, हाजरा का टेबल कौन बनाएगा? हाजरा, उसने हिजरत की, बनाए जी, बनाए जी, बनाने दे, ये सिस्टर जो है अजरा को बनाने दे, फिर आपसे भी घुमाते रिजवान। हाजरा, हाँ, हाजरू, हाजरता, हाजरतु, हाजरतुम, हाजरना, युहाजिरू, युहाजिरूना, तो हाजिरू, उहाजिरू, तो हाजिरूना, नुहाजिरू, है या तो हाजिरू, हाजिर, हाजिरू, ला तो हाजिर, ला तो हाजिरू, तो हाजिर, तो हाजिर का ता कहाँ से आ गया? वो मीम का सिरा लाके लगाना है। मुहाजिर, मुहाजिर, मुहाजिरा, ये हिजरत से मुहाजिर याद होता है ना, मुहाजिर कौन होता है? जिसने हिजरत की, मुहाजिर, मुहाजिर, और हिजरत याद है, मुहाजिर, हिजरत। हाँ, आए जी, चले जी, किधर है ब्रदर रिजवान, इसका पूरा टेबल करते हैं। हाजरा, हाजरू, हजारता, हजारतु, हजारतुम, हजारना, हाजरत, युहाजिरू, युहाजिरूना, तुहाजिरू, उहाजिरू, तुहाजिरूना, नुहाजिरू, हिया तुहाजिरू, हाजिर, हाजिरू, ला तुहाजिर, ला तुहाजिरू, मुहाजिरा, मुहाजिरुन, मुहाजरुन, मुहाजरातुन, मुहाजिरतुन या हिजरतुन जो है वो मुहाजिर से जो है मुहाजिरतुन हो गया। इसमें आपको आज का नटशल पॉइंट ये था, जब भी किसी फेल को आप देखना चाहते हैं ये सलासी मुजर्रद है या सलासी मुजर्रद मजीद है, उसके हरूफ गिने, अगर 3 है तो सलासी मुजर्रद, अगर 4 है तो मजीद फी है, अगर 3 है सलासी मुजर्रद है, फिर उसमें देखें वो सही अफाल हैं या कमजोर हैं या यकसा हरूफ वाले हैं या जो है वो हमजा। इसी तरह मजीद फी में आएंगे, उसमें भी हमें यही देखना होता है, आया ये मजीद फी में जो है वो सही अफाल है, आया ये जो है वो कमजोर है, आया ये जो है डबल हरूफ वाले हैं, आया ये जो है हमजा वाले हैं। ये कैसे पता चलेगा? ऐसा ऐसा ये आते जाएंगे, वहां पे आपको हम इसकी पहचान कराते जाएंगे, लेकिन टेबल आपके जेहन में फिट होना चाहिए। सलासी मुजर्रद, सलासी मुजर्रद मजीद फी, उसमें जो है सही अफाल, ये टेबल आगे आया हुआ, आइए हम दूर क्यों जाए, ये देखिए सही अफाल फतहा, नसरा, दराबा, समिया के वजन पे, फिर हमने जो है ये कमजोर देखे, वादा, काला, ज्यादा, दा, हदा, शाह, और डबल हरू वाले देखे, दल्ला, जन्ना, रद्दा, मस्सा, ये देखे, फिर हमजा वाले देखे, अमरा, और अब जो है मजीद फी में आ गए। जब मजीद फी में आ गए तो ये इसके सही अफाल है। मजीद फी के सही अफाल का टेबल क्या बनता है? अल्लमा, हसबा, अस्लमा, तदब्बरा, तदारसा, इनकलाबा, इख्तलाफा, इस्तफरा, ये 8 अबवाब हैं। यहाँ कितने थे? 4 थे, फतहा, नसरा, दरबा, ये कितने? ये 8 है। ये क्या? ये इसके सही अफाल है। इनमें कोई जो है वो हम ये नहीं कहेंगे ये कमजोर अफाल हैं, ये इनके सही अफाल का जो है पैटर्न यही है कि इनमें ये अलिफ जो आ रहा है ये इसका इजाफी आ रहा है, इसलिए जो है या हमजा आ रहा है तो इजाफी आ रहा है, या जो ता आ रहा है तो वो इजाफी आ रहा है, या अलिफ सीन ता आ रहा है तो ये इजाफी आ रहा है, अलिफ नून आ रहा है तो इजाफी आ रहा है, जैसे इनका तो ये हम ऐसा ऐसा पहचानना शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आज का सबक हमारा पूरा हुआ।
اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔